وكرمنا وفضلنا على السابقة بتشريف الإيمان وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام وتحية الإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أبي القاسم محمد وعلى إبرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی باواد بلند صلوات دعا ہے خدا و منان قدوس آپ کا اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں آنا قبول فرمائے پروردگار سرکار نبی و آل نبی آپ تمام نیک شریف کی حاجات کو پورا فرمائے پروردگار سرکار نبی کی پاکال کا آپ تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے جتنے اس دارالفانی سے معاونین و منتظمین آپ کی مسجد امام بارگاہ کے جا چکے ہیں پروردگار ان کو اعلیٰ علمین میں جگہ عطا فرمائے موجودین کی محافظت فرمائے اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات گفتگو آپ کے اذہان میں موجود ہوگی اور آپ انشاءاللہ متوجہ ہوں گے ہم نے عرض کیا تھا کہ بات آقا کی ماننی ہے عمل آقا کی بات پہ کرنا ہے آئیڈیل آقا کی ذات ہیں اور میرے آقا نے جن ہستیوں کی اطاعت ضروری قرار دی ہے وہ آقا کی اہل بیت ہے سب کے اوپر ہر مسلمان کے اوپر جن کی اطاعت لازم ہے جن کی اطاعت واجب ہے جن کا کہا ماننا ضروری ہے وہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں وہی اہل بیت ہیں جو ہمیں مشکلات سے نجات دے سکتے ہیں وہی اہل بیت ہیں جو ہمیں گمراہی سے نکال سکتے ہیں وہی اہل بیت ہیں جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا سکتے ہیں کے علاوہ جو بھی ہے وہ اہل بیت کا محتاج ہے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی الا انی تارک فیکم الثقلین الا خبردار ہو جاؤ اس کم کر کے صرف آواز بڑھائیں آواز زیادہ ہو تاکہ میرے گلے کا زور نہ لگے اور ڈبل آواز نہ ہو صلوات پڑھیں بر محمد توجہ فرما رہے ہیں دوست الا خبردار ہو جاؤ انی میں محمد تارکن میں چھوڑ رہا ہوں فیکم تم میں ثقلین دو چیزیں میں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا لیکن میں رکا نہیں تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم آنے والے ایام میں انشاءاللہ رکیں گے اور بات کھل کے کریں گے الا خبردار ہو جاؤ انی میں محمد تارک میں جنہیں چھوڑے جا رہا ہوں وہ دو ہیں محمد نے بتایا کہ تم جنہیں بناؤ وہ اور ہوں گے جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اور ہیں تم نے انہیں ماننا ہے جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دو ہیں انی تارک
फीकुम तुम में, यानी तुम सहाबा में भी अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ और बाद में आने वालों के लिए भी अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। फीकुम तुम में अत्तकलैन, दो चीजें, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, व इतरती अहले बैती, और मेरी अहले बैत। सलावत पढ़ दो। अगर आप थोड़ी सी जहमत करेंगे और थोड़ी सी तवज्जो मुझे देंगे, बावजूद इसके कि स्पीकर थोड़ा डिस्टर्ब है एक दो दिन से, वो सेटिंग कर लेंगे, लेकिन आवाज़ के डिस्टर्ब होने से आपका जहन डिस्टर्ब ना हो और आप मेरी तरफ तवज्जो रखें तो मैं बात को यकसुई के साथ आप तक पहुंचा सकूंगा। और देखिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप इतना वक्त मुझे दे रहे हैं, आप अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, मेरा हक बनता है कि वक्त से कीमती चीज आपके हवाले करूँ, क्योंकि मैं आपकी बारगाह में भी जवाब दे दूँ आपके वक्त का और अल्लाह की बारगाह में भी जवाब दे दूँ। इसलिए आप अपना वक्त मुझे दे रहे हैं तो मैं कीमती चीज दूंगा। उसके लिए शर्त है कि आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। अला इन्नी तारिकुम फीकुम अत्तकलैन, मैं दो चीजें दे रहा हूँ तुम्हें, किताब अल्लाह व इतरती। सकलैन नबी ने कहा है, सकल कहते हैं नफीस चीज को, सकल कहते हैं भारी चीज को, सकल कहते हैं कीमती चीज को। सकलैन तस्निया है, दो सकल, सकल कहते हैं भारी चीज को, सकल कहते हैं कीमती चीज को, सकल कहते हैं नफीस चीज को। एक हो तो सकल होता है, दो हो तो सकलैन होता है। माशाल्लाह। यानी नबी ये कहना चाह रहे हैं कि जितना नफीस कुरान है उतने नफीस अहले बैत हैं, जितना वजनी कुरान है उतने वजनी अहले बैत हैं, जितना कीमती कुरान है। फिर आराम से सुनिएगा, जितना नफीस कुरान है उतने नफीस अहले बैत हैं, जितना कीमती कुरान है उतने कीमती अहले बैत, जितना वजनी कुरान है, यानी कुरान अहले बैत जैसा है, अहले बैत कुरान जैसे है। कुरान का वजन अहले बैत जितना है, अहले बैत का वजन कुरान जितना है। कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं। कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान से साथ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नबी ने कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, जैसा कुरान वैसे अहले बैत, जैसे अहले बैत वैसा कुरान। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम में से कोई है जो कुरान को बगैर वजू के हाथ लगा सके? जो बंदे अब परेशानी में हैं, मैं उनके साथ मुतवज्जे हूँ, उनके साथ के तुम में से कोई ऐसा है जो कुरान को बगैर वजू के छू सके, वजू किए बगैर कुरान को हाथ लगा सके? कुरान कह रहे ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे छूने के लिए पाक होना जरूरी है। ना पाक बंदा कुरान को छू नहीं सकता। अगर ये बात जहन में आ गई है तो मेरे नबी ने कहा है जैसे कुरान है वैसे अहले बैत हैं। कुरान को नापाक बंदा छू नहीं सकता। बस फर्क ये है, जिसका बदन पाक होगा वो कुरान को छोड़ेगा और जिसका शजरा पाक होगा वो अहले बैत के पास होगा। जिसका बदन पाक होगा वो कुरान छू सकता है। ना निजासत कुरान के पास आ सकती है, क्यों? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और ना निजासत अहले बैत के पास आ सकती है, क्यों? युतहहिरुकुम तत्हीरा। जैसा पाक कुरान वैसे पाक अहले बैत। जो खुद पाक ना हो वो कुरान के पास नहीं आ सकता। जिसका शजरा पाक ना हो, आसान करके कहूँ, अहले बैत ने फरमाया था
کہ کوئی بھی حرام زادہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. شیعہ سنی کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں، یہ باتیں پرانی ہو گئی. اہل بیت نے کہا تھا کوئی بھی حرام زادہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی بھی حلال زادہ ہم سے دور نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے کہا تھا الرسول حب علی علی اولادکم، اپنے بچے کے سامنے علی کی محبت پیش کرو. میرے نبی نے کہا اپنے بچے کے سامنے علی کی محبت پیش کرو. بچہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے بچے کو کچھ نہ ہو. فَاسْأَلْ أُمَّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ بِهِ. میرے نبی نے کہا مولا علی کی شان تو زمین و زمان سے پوچھ، لو سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ. تیرے پسر کے دل میں کر حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ. اگر تیرے پسر کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. جب نبی نے حدیث کہی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں نبی نے یہ حدیث کہی اور خیبر کے بعد ہماری یہ عادت بن گئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے آنا ہوتا تھا. ہر بندہ میرے ساتھ بولے تو میں بات کو بڑھاؤں. ہم اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے آنا ہوتا تھا. جب علی آتے تھے ہم بچے کا گندا ہلا کے کہتے تھے اس سے محبت کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا کرتا ہوں تو اس کی پیشانی چومتے تھے اور اگر وہ انکار کر دیتا تھا بچے کو کچھ نہیں کہتے، ماں کو طلاق دے دیتے تھے. ہم کو چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا ہے اور نبی نے غدیر پہ کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچائے جو غائب ہے. والوالد الولد الی یوم القیامہ، اور ہر باپ اپنے بیٹے تک یہ پیغام پہنچائے. اس دن سے لے کر آج تک جس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا سمجھا، رک جائیے ہم اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے. اب جو روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی ہوں میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، جو کسی مستند عالم سے سنی ہوں میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. ہم اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے یہ روایت سنائی کہ ایک بندہ مولا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں آپ سے کسی دور میں نفرت کرتا تھا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. آدھے رستے تک میں آیا تھا، پھر میں واپس چلا گیا. جب واپس گیا تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. مجھے نہیں پتا میں قتل کے لیے آیا کیوں اور رکا کیوں، واپس کیوں گیا، میرے دل میں محبت کیوں آئی. امام نے فرمایا اس لیے کہ تیری ماں برائی کرنے کے لیے آدھے رستے تک آئی تھی اور پھر واپس چلی گئی اور اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس نے گناہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے اہل بیت سے تمسک رکھنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا ضروری ہے، ولادت کا پاک ہونا ضروری ہے. فرق صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سپیکر کا مسئلہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے بعض بندے کہیں گے مولوی صاحب ٹھنڈے رہے ہیں. مولوی تیسرا نے بات پہنچا پائے گا تو بات آگے چلے گی انشاءاللہ. کل یہ سیٹنگ کرنے کے بعد جو بھی ہے اپنی قسمت کا میں کہ ذہنی طور پہ وہ نہیں رہا جو تھا، لیکن جو بھی ہے آپ قبول کیجئے اور انشاءاللہ درگزر کیجئے گا. آپ مجھے سپیکر نہیں پڑھائے گا، آپ کی داد پڑھائے گی. میری عادت ہے کہ میں تنگا کر کے داد لیتا نہیں. میں کہتا ہوں صرف توجہ رکھو، داد آپ کے دل سے نکلے تو دو ورنہ چپ رہو.
باتیں قیمتی ہیں اور بڑی دھیان سے سنیے گا. قرآن اور اہل بیت ہیں برابر. قرآن کے قریب بھی پاک آ سکتا ہے, اہل بیت کے قریب بھی پاک آ سکتا ہے. قرآن کا احترام بھی حلالی کرتا ہے, اہل بیت کا احترام بھی حلالی کرتا ہے. قرآن بھی ہدایت ہے, اہل بیت بھی ہدایت ہے. قرآن بھی نور ہے, اہل بیت بھی نور ہے. قرآن بھی معجزہ ہے, اہل بیت بھی معجزہ ہے. قرآن بھی علم ہے, اہل بیت بھی علم ہے. قرآن بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اہل بیت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. قرآن کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا, اہل بیت کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن جیسا بھی کوئی نہیں, اہل بیت جیسا بھی کوئی نہیں. قرآن بھی کتابوں کا سردار ہے, اہل بیت بھی ہر دور میں سردار ہے. قرآن بھی لاریب ہے, اہل بیت بھی بے عیب ہے. قرآن بھی سید و سردار ہے, اہل بیت بھی سید و سردار ہے. لیکن فرق ایک ہے, اگر کوئی بندہ قرآن 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 کہتا رہے تو عبادت نہیں, لیکن اگر علی علی چھان مارو کسی بھی مکتبہ فکر کا, کوئی بھی کتاب اٹھا دو, یہ تو ملے گا کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے, قرآن دیکھنا عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ہے, قرآن سمجھنا عبادت ہے. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ قرآن کا ذکر عبادت ہے, قرآن کہنا عبادت ہے. لیکن میں تمہیں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں جب نبی نے کہا ذکر علی نے عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے, حب علی کے عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. ایک منٹ کے لیے رک جاؤ. علی کی محبت عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. اب یہ روایت میں نہیں کہہ رہا, ایک محفل لگی اور میں اسے کہا کرتا ہوں کائنات کی سب سے خوبصورت محفل یہی تھی. ایک محفل لگی, اب آپ نے ذرا تصور کرنا ہے کہ محفل کتنی حسین ہے. نبی بیٹھے ہیں, سامنے علی بیٹھے ہیں, ساتھ میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھے ہیں. کائنات کے ہر بڑے طبقے کی نمائندگی ہے, کائنات کے ہر بڑے طبقے کی شیعہ سنی سب طبقوں کی نمائندگی ہے. کیسے؟ انبیاء میں سے سید الرسل بیٹھے ہیں, اہل بیت میں سے علی بیٹھے ہیں, اصحاب میں سے ابو بکر بیٹھے ہیں, ازواج میں سے حضرت عائشہ بیٹھی ہیں. تو ہر بڑے طبقے کا نمائندہ بیٹھا ہے. مزے کی بات یہ ہے, نبی, ازواج نبی اور اصحاب نبی, ان تینوں کی گفتگو کا موضوع ایک ہی ہے, ذکر آل نبی. ان تینوں کی گفتگو کا موضوع ہے علی ابن ابی طالب. یہ جب محفل لگی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے بابا, ان کے والد گرامی مسلسل علی کو دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا حضرت عائشہ نے کیا سوچا, لیکن انہوں نے کہا, یہ فرمانے لگی بابا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہنے لگے مجھے روکو نہیں, میں عبادت کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر کہنے لگے میں مشغول عبادت ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں. حضرت عائشہ کہنے لگی کیسی عبادت؟ کہا میں نے اسی نبی سے سن رکھا ہے, اب نظر و علاوت ہے علی کے عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگی کہ ایک حدیث آپ نے سنائی ہے
ایک حدیث مجھ سے بھی سنیے، اسی نبی نے کہا ہے علی کا صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، ذکر و علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جب دونوں نے ایک ایک حدیث ارشاد فرما لی، علی کی ذکر کرنا علی کا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، نبی نے یہ دونوں باتیں سنی، نبی اٹھ کے بیٹھے، کہا تم نے کیا کہا؟ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تم نے کیا کہا؟ علی کی زیارت عبادت ہے۔ لو ایک جملہ اور مجھ سے سن لو، صرف ذکر عبادت نہیں، صرف زیارت عبادت نہیں، حب علی کی عبادت، علی کی محبت دل میں ہو تو سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ پہلے میں بھی کہتا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے، لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، علی کا چہرہ دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ پہلے میں بھی سمجھتا تھا بس عبادت ہے، کچھ چیزیں عبادت ہوتی ہیں، جیسے قرآن دیکھنا عبادت ہے، جیسے مسجد دیکھنا عبادت ہے، جیسے والدین کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے سید کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے عالم کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں سوچتا تھا ویسے ہی علی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن پھر میرے سامنے ایک حدیث آئی اور مجھے پتا چل گیا وہ عبادتیں اور ہیں، یہ عبادت اور ہے۔ اب کنجوسی ہوگی اگر وہ حدیث آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ ہوا کچھ نہیں کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارا بہت فلاں بھائی کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آج ہمیں منہ نہیں لگاتا، کل تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آج ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پیسے پہ دھیان نہ دو۔ یہ کہنے کے بعد نبی رکے، کچھ دیر بعد نبی کہنے لگے تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا آج کا ایک دن کا عمل ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ اس عمل کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، کائنات کے عمل دوسرے پلڑے میں رکھے، اس کا ایک عمل وزنی ہے۔ اپنا ایک کام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور کائنات کے عمل دوسرے پلڑے میں رکھے جائے تو اس کا ایک عمل وزنی ہے۔ سب نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا بڑا آدمی ایک عمل کائنات پہ بھاری، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر وہ اپنا وہی عمل اللہ کے سامنے لے کے جائے اور ہر گناہگار کے لیے شفاعت مانگے، اللہ شفاعت قبول کرے گا۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی، کہا یہ بھی کچھ نہیں، وہ ایک ہی عمل اگر اللہ کے پاس لے کے جائے اور کائنات کے ہر گناہگار کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ اس کی بات رد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی، گھبرائے بیٹھے ہیں تو چھوڑ دیتا۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی، کہا یہ بھی کچھ نہیں، اگر وہ اسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے اور اللہ سے ہر بندے کے لیے جنت مانگے، اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ سب بڑے متجسس ہوئے آپ کی طرح، یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی بتائیے تو صحیح وہ کون ہے؟ کہا مجھے چھوڑو، سامنے دروازے کی طرف دیکھو کون آ رہا ہے، سامنے دروازے کی طرف دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ علی ابن ابی طالب۔
لیکن علی نہیں آ رہے تھے، ایک صحابی آ رہا تھا۔ علی نہیں آ رہے تھے، ایک صحابی آ رہا تھا۔ سب دوڑ کے اس کے پاس گئے، آج تیرے نبی نے اتنے فضائل پڑھ دیے ہیں، اتنے فضائل پڑھ دیے ہیں، اتنے فضائل پڑھ دیے ہیں، بتا تم نے آج کون سا ایسا کام کیا ہے جو نبی اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، آؤ نبی کے پاس چلتے ہیں۔ جب نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا ہاں تیرا آج کا عمل کائنات کے اعمال سے وزنی ہے، تیرا آج کا عمل دنیا کے لوگوں کو بخشوا سکتا ہے، تیرا آج کا عمل شفاعت لے سکتا ہے، تیرا آج کا عمل جنت دلوا سکتا ہے، اکیلی تیری نہیں کائنات کے سب لوگوں کی۔ تو نے آج ایک کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ رسول فرمانے لگے جب گھر سے نکلا تھا تو تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا گھر سے نکلا تھا بیوی بچوں کے لیے کچھ دینے کے لیے، ذہن میں اچانک آپ کی حدیث آ گئی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا پہلے علی کی زیارت کرتے ہو، بس میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ نبی نے کہا مجھے جتنا ثواب ملا ہے اسی زیارت کے صدقے میں ملا ہے۔ سے اپیل فرمانے اور اس کے بعد جو ہے مجلس اسی طرح سے جاری ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ عطیہ سالانات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، سیدیات، عزیزیات، جناب سیدات دشمنات اللہ دے بلند نعرہ دے صلوات۔ تو نہیں بیٹھے میرے لیے، تھوڑی سی اور زحمت دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ذکر قرآن کہتے رہنا عبادت نہیں، علی علی کہتے رہنا عبادت ہے۔ قرآن انسان کے ظاہر کو پاک کرتا ہے، علی کا ذکر انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں میرے چوتھے مولا فرماتے القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ امام فرماتے اگر امام کے دروازے پہ آؤ گے تو وہ قرآن تک پہنچائے گا، اور اگر قرآن کے پاس آؤ گے تو وہ امام تک پہنچائے گا، کیونکہ نبی نے کہا یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے وہ بندہ جو قرآن کو مانتا ہے اور علی کو نہیں مانتا، اور جھوٹا ہے وہ بندہ جو علی کو مانتا ہے اور قرآن کو نہیں مانتا۔ جھوٹا ہے وہ بندہ جو قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے لیکن علی علی نہیں کرتا۔ جھوٹا ہے وہ بندہ جو علی علی تو کرتا ہے لیکن اسے قرآن کی خبر نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ علی قرآن جیسا ہے، قرآن علی جیسا ہے، دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے پاس آؤ گے تو علی کے پاس لے کے جائے گا، علی کے پاس آؤ گے تو علی قرآن تک لے کے جائے گا۔ اگر کوئی بھی دشمن قرآن کا ہے تو وہ علی کا بھی دشمن ہے، جو دشمن علی کا ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں علی اور علی کا ایک ساتھی چل رہے تھے، علی کے صحابی نے کہا کہ یا علی ذرا کان لگا کے سنیں،
یہ بندہ کتنے اچھے لہن کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ علی کہنے لگے ہاں، اور یہی قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے، یہی قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں یا علی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جو بھی قاری قرآن پڑھتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن گلے میں رک کے دیکھتا ہے، اگر سینے میں علی ہو تو اتر جاتا ہے، اگر دل میں عشق علی ہو تو اتر جاتا ہے، اگر بغض علی ہو تو وہی قرآن کی ہر آیت لعنت کرتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے میں علی کو مانتا ہوں اور قرآن سے غفلت ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے میں قرآن سے مانتا ہوں اور علی سے غفلت ہو۔ بس مجھے دو جملے اور کہنے ہیں کہ قرآن مجید کا بھی ایک چیلنج ہے اور علی کا بھی ایک چیلنج ہے۔ دونوں کے چیلنجوں کو جس نے بھی چیلنج کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، یعنی دونوں کے مد مقابل جو آیا ہے ذلیل ہوا ہے۔ قرآن نے کہا میں لا ریب میں کتاب ہوں، جس کو شک ہے میرے جیسی ایک سورہ بنا کے لے آئے۔ علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں علی جیسا عالم کوئی نہیں، جس کو شک ہے وہ یہ دعویٰ کر دکھائے۔ ایک چیلنج علی نے کیا سلونی سلونی، ایک چیلنج قرآن نے کیا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ دونوں کا چیلنج برقرار ہے، نہ علی کے مقابلے میں کوئی سلونی سلونی کہہ سکا، نہ قرآن جیسی کوئی آیت لا سکا۔ جملہ مجھے ایک کہنا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، ایک بندے نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی، ایک عورت نے اسے ذلیل کر دیا اور اسے جوتے کھانے پڑے۔ یہ نہیں کہ بندوں نے قرآن بنانے کی زحمت نہیں کی، بندوں نے قرآن کے مد مقابل آیتیں بنائی ہیں، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل وله خرطوم طویل۔ جس نے یہ آیتیں بنائی اس کو بھی جوتے کھانا پڑے۔ اس کا مطلب دشمن قرآن کا ہو یا دشمن علی کا، یہاں بھی نصیب میں جوتے ہیں وہاں بھی نصیب میں جوتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کل بھی زندہ باد ہے، آج بھی زندہ باد ہے۔ آؤ مل کے روئیں علی کے یتیموں کو، آؤ مل کے روئیں علی کے نواسوں کو، آؤ مل کے روئیں مسلم کے دو یتیموں کو۔ تمہیں معلوم ہے جب علی کوفے میں تھے نا تو یتیموں سے بڑا پیار کرتے تھے، یتیموں کے لیے دودھ کے پیالے لے کے جاتے تھے علی، یتیموں کے لیے کھیلنے کا سامان لے کے جاتے تھے علی۔ وقت کا امیر، کائنات کا امیر، مسیح پیغمبر، سب سے اولیٰ و اعلیٰ بعد از پیغمبر حیدر کرار ان بچوں کے ساتھ جا کے کھیلتے تھے، ان کی سواری بن جایا کرتے تھے، ان کی پیشانی چوما کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے اگر تم سے پوچھے نا کوئی کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ہمارا پاپا ہے۔ علی دراصل سمجھا رہے تھے کوفے والوں، اگر میرے بھی یتیم کوفے میں آ جائیں نا انہیں تماچے نہ مارنا۔ علی کے دو یتیم، مسلم کے دو بیٹے یتیم ہو کے کوفے آ گئے۔ تین روایتیں ہیں کہ یہ کوفے کیسے آئے۔ پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم انہیں ساتھ لے کے آئے، مسلم کے شہید ہونے کے بعد یہ قید کر لیے گئے۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے جب شام غریبہ برپا ہوئی ہے، لوگوں نے ظلم کیے ہیں، یہ بچے قافلے سے جدا ہو گئے اور بعد میں گرفتار کر لیے گئے۔ تیسری روایت بڑی عجیب ہے، تیسری روایت کہتی ہے جب شام غریبہ کے بعد قافلے کو قیدی کیا گیا ہے، ماؤں کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، بچوں کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں میں تھے۔ جب یہ کمینے اونٹوں کو دوڑاتے تھے، اونٹوں کو چاپت مارتے تھے،
ऊंट बेकाबू होते थे, बच्चों के हाथ छूट जाते थे, बच्चे जमीन पे गिरते थे, ऊपर से सवारियां गुजर जाती थी, माँ रो के और तो कुछ नहीं कर सकती थी, एक जुमला कहती थी, अल हफीज अल अमान। बेटा अगर वापस आई तो तेरी लाश पे होगी, तेरी कब्र पे मातम करूंगी, वरना अल्लाह के हवाले। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम के यतीम भी गिरे हैं, काफिला गुजर गया है, बच्चे पीछे रह गए हैं, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, मशहूर की कैद में है बच्चे, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह सबकी जिंदगी करे। एक मरतबा इन बच्चों की तरफ देखो और फिर मसाइल सुनना। एक बच्चे की उम्र 5 साल है, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 7 साल। 5 साल का बच्चा कितना जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, कितनी भूख बर्दाश्त कर सकता है। बस मुझसे जुमले सुनिए, ये मशकूर दिल को इन्हें गर्म पानी देता, वो सीधा खाना देता, जो खाने के काबिल ना होता। अक्सर ये बच्चे दिन को रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे। काफी दिनों बाद जब बच्चे बहुत नहीं हो गए हैं तो बड़े छोटे भाई ने बड़े से पूछा, भाई अगर तेरी इजाजत हो तो इसको अपना तारुफ करवाते हैं, मुमकिन है ये हम पे रहम करे। जब मशहूर आया तो छोटा बच्चा जनाब मुस्लिम का करीब आके कहने लगा, तू मोहम्मद को जानता है? मशहूर कहता मेरा रसूल है। फिर तू अली को जानता है? मेरा इमाम है। मुस्लिम को जानता है? हाँ, वो जो अकेला मारा गया। कहा हम उसी के यतीम हैं। मशहूर मोमिन था, कैद खाने का दरवाजा खोला, जाओ चले जाओ। बच्चे रात पूरी कूफे में फिरते रहे, बाहर नहीं जा सके। एक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गए। एक मोमिना पानी लेने आई, अजीब मंजर देखा, पानी में देखती है चांद से हसीन बच्चे हैं। बच्चों को उतारा, कौन हो तुम? हम आले नबी हैं। आले नबी का सुनना था, ये मोमिना थी। आओ मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पे एक जुमला लिखा है तारीख ने, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ तड़प तड़प के रोता हूँ। ये मोमिना कहती, जब मैंने बच्चों को दरख्त से उतारा है, बच्चों के पाँव से खून बह रहा था। चल चल के उनके पाँव जख्मी हो चुके थे। बच्चों को घर लेके आ गए। बस 2 मिनट की जहमत, मुहर्रम का महीना है, 2 मिनट की और जहमत। रोने वालों बच्चों को घर ले आई, बिस्तर बना के दिए, 2 बिस्तर लगाए। दोनों ने कहा हमें 2 नहीं 1 बिस्तर दो, हमें पता है कि हमारी आखिरी रात है, हम एक दूसरे के गले में बाहें डाल के सोना चाहते हैं। दोनों भाई सो गए। इस मोमिना का शौहर जो कमीना था, हारिस मलऊन अंदर दाखिल हुआ। कहती, रात के इस पहर आए हो, दिन भर कहाँ थे? कहने लगा कि इब्ने ज़ियाद की कैद से मुस्लिम के यतीम चले गए हैं, इब्ने ज़ियाद ने इनाम रखा है, मैं उन्हें तलाश करता रहा। सुनो के जुमला, ये कहती है कब तक आले नबी से दुश्मनी करते रहोगे? ये खबीस मोमिना से बदकलामी करके सो गया। रात को दोनों बच्चे उठे, बड़े ने छोटे से कहा, मैंने ख्वाब में देखा है बाबा मुस्लिम इब्ने अकील मौला अमीरुल मोमिनीन से मिल रहे थे। जानते हो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा? कहने लगे, मुस्लिम आप आ गए हो, बच्चों को छोड़ आए हो। जब बाबा ने कहा ना बच्चों को छोड़ आए हो, तो बाबा कहने लगे कि ऐ मेरे अमीर को मेरे बच्चे भी आज पहुंच जाएंगे, बस हमें यकीन हो गया है हमारी ये आखिरी रात है। भाई आप तो मेरे गले में बाहें डाल, मैं तेरे गले में बाहें डालता हूँ, और जी भर के एक दूसरे को बाबा का पुरसा देते हैं। बस ये दोनों बच्चे रोने लगे। हारिस की आंख खुली, इसने उस कमरे का रुख किया जिसमें बच्चे थे, पत्थर के साथ ताला तोड़ा। बस मुझे और कुछ नहीं पढ़ना, एक रिवायत और पढ़नी है। ये कमीना हाथ मारता गया, एक मकाम पे इसका हाथ आया, बच्चों के पांव जमीन से बुलंद हुए। इसने बच्चों पे जुल्म करना शुरू किया। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बस मैं एक जुमला इनके हिस्से का कहता हूँ। इसने पिल्लर के साथ बच्चों को बांधा है। मुझे नहीं मालूम कितना जुल्म करता रहा, लेकिन तारीख कहती है जब रात हुई थी बच्चों के रुखसार सफेद थे, जब सुबह
ہوتے تھے، کبھی دائیں رخسار پہ تماچا، بچوں کی آنکھوں میں نیلے نشان پڑ چکے تھے۔ صبح اس نے بچوں کے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹنا شروع کیا۔ بس ایک روایت اور، گھسیٹ رہا تھا، بچوں نے مزاحمت کی، چلنے سے رکے ہیں۔ بس یہ روایت مجھے پڑھنے رفسہما برجلہ، روایت کہتی اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے مارا ہے۔ عربی کا لفظ ہے رفسہ، یہ رفسہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، جانتے ہو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب پاؤں کی ٹھوکروں سے پسلیوں کو توڑا جاتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے تاریخ میں 3 جگہ پہ یہ لفظ دیکھا ہے۔ پہلی جگہ یہی ہے کہ جب مسلم کے یتیموں کو اس نے پھینکا ہے، تماچا مارا ہے، بچوں کے دانت ٹوٹے ہیں، رفسہما برجلہ، اتنی زور سے ٹھوکر ماری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مجھ سے پوچھو دوسرے 2 مقام کون سے ہیں؟ دوسرا مقام کربلا کا ہے، جب شمر نے حسین کو ٹھوکریں ماری ہے، یہی فوج کہتی ہے ہم نے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ ہمت ہے تو ایک اور پڑھ دوں۔ تیسرا مقام مدینے کا ہے، جب زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، مدینے کے بدماشوں نے ایسی ٹھوکریں ماری ہے، زہرا کے پسلیاں ٹوٹنے۔ ایک روایت پڑھ دوں، زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی ہے۔ جانتے ہو میری بیوی زہرا رات کو سونا نہیں کرتی تھی، ماتھے پہ پیلی پٹی باندھی ہوتی تھی، دماغ میں سہارا لے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حسن اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے اماں میں دیکھتا ہوں آپ سوتی نہیں ہیں، اماں سو جائیے نا۔ بیٹے کا منہ چوم کے کہنے لگی تو بڑا ہے تجھے بتا رہی ہوں، بیٹا میں کیسے سنوں، میری تاری پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہے۔ مشکلوں کا راستہ بھائی اے اولاد کریم عطا فرما، نجف کے ہمارے بزرگ اولاد کریم عطا فرما، جو بیمار ہمیں شفائی عاجلہ نصیب فرما، میری اماں کو شفائی عاجلہ نصیب فرما، جتنے مؤمنین غالبانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، موجودین کی محافظت فرما، غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بانہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد۔